ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم بات کریں گے اے آئی کے حوالے سے, مصنوعی ذہانت کے حوالے سے. یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو صرف مستقبل کا خواب نہیں ہے بلکہ آج کی حقیقت بھی بن چکی ہے. اور اے آئی صرف کورس الگوریدمز تک محدود نہیں ہے بلکہ ایک تعلیم, کاروبار, ہیلتھ کیئر, ای کامرس اور روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہے. اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان سے ہم اے آئی ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. میں اور غزل یہ بات کر رہے تھے کہ اے آئی کے اوپر تو کافی زیادہ بات کر چکے ہیں, اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے, اور کہاں پہ ہم سٹینڈ کر رہے ہیں ایز اے نیشن وہ بھی پوچھیں گے. سو تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں وہ میرے خیال ہے کہ پینے کے قابل بھی ہیں, بڑا تجربہ ہے ان کا. بالکل ایسے ہی ہے. اور عمر حدید صاحب نے میں جوائن کر لیا ہے ان اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. سب سے پہلے تو جو ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ وٹ ایگزیکٹلی اے آئی از, اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیں. جیسے آپ نے کہا اے آئی پہ بہت بات ہو چکی ہے, لیکن کوئکلی جسٹ لائک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی چیز کیا ہے. اے آئی از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایز اٹ سیز, رائٹ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتا کیا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے کیپیبلٹی آف اے کمپیوٹر جو میمک کر سکے ہیومن انٹیلیجنس کو. اور ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے؟ کوگنیٹو ابیلٹیز لائک ریزننگ, لرننگ فرام ڈیٹا اور اس کے اوپر ایکشن لینا, رائٹ. تو دس از واٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بڑے عرصے سے ایگزسٹ کر رہا ہے, لیکن جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اے آئی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ میسز کے لیے آیا. وہ ایک فارم آف اے آئی آیا جس نے دنیا کو ڈسرپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اپلیکیشنز بہت کنزیومر ریلیٹڈ ہیں. بالکل انٹرپرائز لیول پہ اے آئی بڑے عرصے سے چل رہا ہے. لیکن اب ہم جس اے آئی کے جس فیز پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ, میں, گھروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بزنس, اسٹارٹ اپس, نارمل کام کرنے والے لوگ جو کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, خواتین جو گھر میں ہیں, وہ بھی اس ایپلیکیشن کو یوز کر سکتی ہیں. ان کے لیے بھی زندگی آسان ہو گئی ہوئی ہے, وہ بھی چیزوں کو آٹومیٹ کر سکتی ہیں. سو دیٹس دا بیسک فنکشن آف اے آئی رائٹ ناؤ. اور جیسے جیسے ہم گرو کریں گے فردر, اے آئی بہتر ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اے آئی سے ڈرنا نہیں ہے, یا کسی اور ٹیکنالوجی سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے, ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا. ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو سیکھ کر اپنی روزمرہ زندگی میں کیا کرتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں, یہ تمام ٹیکنالوجیز جو ہے نا ہماری آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. تو دس از واٹ اے آئی از ان اے ویری سمپل لینگویج. اٹس گونا کریٹ ایز, اٹس گونا کریٹ آٹومیشنز, اٹس گونا اسٹریم لائن یور پروسیسز. وہ کام جو منڈین ہیں, جو آپ نہیں کرنا چاہتے, وہ اے آئی کی مدد سے ڈیلیگیٹ کر کے آپ اپنے ان چیزوں پر فوکس کر سکتی ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ. صحیح, وہ کام آپ نے اے آئی کے ذمہ ڈال دیا. اچھا, جو ہم بات کر رہے تھے ابھی ارلیئر کے بلاک چین کے حوالے سے, اب اس کو اے آئی کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے؟ دیکھیں, دنیا کی دو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی اس ٹائم منظر عام پر آئی ہیں. جب ویب آیا, .com ببل ویب سائٹ اور آن لائن اسٹارٹ ہوا, تو ویب ورژن تھا ویب 1, جس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے انفارمیشن ڈالی آن لائن اور اس کے ساتھ آپ کچھ کر نہیں سکتے, صرف انفارمیشن ڈال رہے ہیں. دیٹ واز دا فرسٹ ورژن آف ویب, ٹھیک ہے, وچ کالڈ ویب 1. ویب 2 میں ہم ٹرانزیشن ہوئے جس کے اوپر آپ کچھ بھی انفارمیشن ڈالتے ہیں تو ناؤ یو کین انٹریکٹ ود اٹ. میں نے کچھ ڈالا, آپ اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں, آپ نے لائک کیا, ڈس لائک کیا. اس کا سب ورژن آیا کہ اب ہم نہ صرف انفارمیشن, امیجز, پکچرز, ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں آن لائن, ہم کامرس ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز بھی کر رہے ہیں. آپ نے اپنا پرس اور موبائل بیچنا ہے, آپ آن لائن بیچ رہے ہیں. سو دیٹ واز ویب 2 اینڈ ویب 2.5. اس کا پھر لیٹسٹ ورژن آیا ویب 3. ویب 3 کے اندر پارٹ از لائک بلاک چین. بلاک چین میں یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزیں تھیں جب ویب 1 ویب 2 تھا. اس میں 3 چیزیں تھیں. سیکیورٹی کا ایشو تھا, ٹرانسپیرنسی کا ایشو تھا, رائٹ, اور امیوٹیبلٹی کا ایشو تھا, اور سینٹرلائزیشن کا ایشو تھا. سیکیورٹی کا ایشو کیسے تھا کہ آپ نے کوئی چیز ڈالی ہے, کوئی بھی آ کے, جیسے فار ایگزامپل ویکیپیڈیا ہم سمجھتے ہیں بہت ریلائبل سورس ہے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے. اٹس ناٹ سیکیور بیکاز آئی کین گو اینڈ میک چینجز ٹو اینی پیجز, اینی انفارمیشن آن ویکیپیڈیا, اور لوگ اس کو اتھارٹی سمجھ کے وہی منوان تسلیم کر رہے ہیں. سو اٹس ناٹ ویری ٹرانسپیرنٹ. کس نے چینجز کیے, کس نے اپلوڈ کی وہ چیزیں, وہ آپ نہیں بتا سکتے تھے کب کی. تھرڈ سب سے امپورٹنٹ چیز, اب جو انفارمیشن یا جو دنیا میں کام ہو رہے تھے وہ سینٹرلائز تھے. بالکل, ایک اینٹی کے پاس ساری پاور ہے, وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, ان کے پاس کنٹرول ہے. تو یہ تمام چیزیں ایڈریس کر رہا ہے بلاک چین. سو اگر آپ نے بلاک چین کو سمجھنا ہے,
It's a ledger based system. Ledger is like, for example, digital ledger جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انفارمیشن ڈالی آن لائن, آئٹمائز چیزیں ڈالیں. یہ وہ سسٹم ہے جس میں ٹرانسپیرنسی, سیکیورٹی اور امیوٹیبل انفارمیشن جو ڈی سینٹرلائز طریقے سے ہوگی. فار ایگزامپل سیکیور اس وجہ سے ہے کہ آپ نے کوئی ایک لائن لکھ دی ہے بلاک چین کے اندر, اب نہ وہ آپ خود چینج کر سکتے ہیں نہ کوئی اور اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب جو بھی اس کے اندر چینجز ہوں گی وہ ایک نئے لیئر پہ لکھی جائیں گی اور اس کا پتہ چلے گا کہ فرسٹ ورژن میں یہ تھا, سیکنڈ ورژن میں یہ ہے. اینی بڈی کین گو اینڈ چیک دیٹ آؤٹ. سو سپر ٹرانسپیرنٹ, اس کو چینج نہیں کر سکتے تو سیکیور ہے. تھرڈ, امیوٹیبل, جو جیسے میں نے کہا کہ وہ ایڈیٹیبل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اٹس ڈی سینٹرلائز. جب آپ نے کوئی انفارمیشن پیس ڈال دیا ہوا ہے تو وہ کسی ایک اینٹی کے پاس نہیں ہے کہ جس کو وہ کنٹرول کر سکے, وہ نیٹ ورک آف کمپیوٹرز اینڈ نوڈس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کے اندر رد و بدل فار ایگزامپل کر بھی لیا, یور ورژن از گونا بی لائک جو ڈائسی ہو جائے گا, کیونکہ باقی جو کمپیوٹرز اور ڈیٹا سیٹ پڑے ہوئے ہیں ان میں وہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ جو آپ نے پہلی دفعہ ڈالی تھی. بالکل. سو اٹس ناٹ کنٹرولڈ اینڈ مینیج بائی ون اینٹی. سو اتھارٹی چلی جاتی ہے, آپ کا اسٹیٹس کو نہیں بنتا اور ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ اینڈ سیکیور ہے. سو یہ ٹیکنالوجی بلاک چین ہے. اب دنیا ان دونوں ٹیکنالوجیز, دوسری ہم نے بات کی اے آئی کی. اب اے آئی میں کیا ہوتا ہے کہ اے آئی اور بلاک چین آپس میں مرج ہو رہے ہیں. یو ول سی دس ہیپننگ رائٹ ناؤ, اٹس ہیپننگ 2025 آنورڈ. اب یہ دو ٹیکنالوجیز آپس میں مرج ہو جائیں گی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ بلاک چین. کیسے؟ دنیا میں جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی, جو فیاٹ سسٹم ہے, جو دنیا کا پرانا آرکیک سسٹم ہے بینکنگ کا اور پیسوں کا, دنیا اس سے شفٹ ہو رہی ہے کرپٹو کے اوپر, رائٹ, جس کے اندر بٹ کوائن ہے جو لیڈ کرتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیکیورڈ ہے, بہت سارے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اے آئی کے ساتھ جوڑیں گے تو اٹانومس اے آئی ایجنٹس کریٹ ہوں گے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ جو کام اے آئی آپ کے لیے پرفارم کرے گا وہ اگر ڈی سینٹرلائز ٹیکنالوجی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اٹس گونا بی سیکیور, اٹس گونا بی ٹرانسپیرنٹ اینڈ اٹس گونا بی اٹانومس. تو دنیا اس کی طرف کنورج ہو رہی ہے. تو آپ کے ہیلتھ سسٹم, آپ کی سپلائی چین مینجمنٹ, آپ کا کوئی بھی ڈیٹا بیسڈ انفارمیشن, وہ تمام چیزیں, فائنینشیل سسٹم آپ کا سلولی اینڈ گریجولی یہ دونوں ٹیکنالوجی کے ساتھ. آپ نے یہ ساری چیزیں تو بتائی کافی ایلیبوریٹ کر کے, لیکن تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کرپٹو کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, کرپٹو کو سمپل الفاظ میں ہم جیسے لوگ کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ سب لوگوں کا یہی سوال ہے. یہ سیکھنا چاہتی ہیں بیسیکلی, کچھ سمجھا نہیں پڑتا. اچھا دیکھیں, کرپٹو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجی آتی ہے نا وہ اپنے سب سے آسان ورژن میں آتی ہے, ٹھیک ہے, انفینسی اسٹیٹ میں آتی ہے. جیسے میں نے آپ کو ویب کا بتایا, جب www.com والا جو ببل آیا وہ بڑے سمپل ورژن میں آیا نا کہ صرف انفارمیشن ڈالے جا رہے ہیں, ہر بندہ انفارمیشن ڈال رہا ہے. پھر اس کے بعد کمپلیکیٹ ہونا شروع ہوا, اب انٹریکشن اسٹارٹ. اسی طرح بلاک چین از ناٹ جسٹ کرپٹو, اٹس مور دین کرپٹو. کرپٹو از جسٹ ون پارٹ آف بلاک چین. کرپٹو از دی فائنینشیل سیگمنٹ, اس کو اس طرح کر سکتے ہیں, اٹس اے فائنینشیل پارٹ آف دا بلاک چین کی ٹیکنالوجی کے اندر. تو اس ایکو سسٹم اندر ہم جو ٹرانزیکشن کریں گے پیسوں وائز یا دنیا کی جو اکانومی چلے گی بلاک چین کے اندر, وہ کرپٹو کنٹرول کر رہا ہے. سو کرپٹو اپنے نام سے بڑا سمپل ہے, بلاک چین از کرپٹک, کوڈ لکھا ہوا ہے. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز یہ آفس ہے, جس طرح اس کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ کرپٹو ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, نیوز ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, پریس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, سارے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں اس میں بلاک چین میں. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہوگا. اور آپ نے بات کی کہ کرپٹو کیسے سیکھنا ہے. دیکھیں, میں کبھی بھی کسی ایک کرنسی کو اور یہ نہیں کہتا کہ جا کے کرپٹو کے اندر ہماری ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے, کیونکہ اٹس آل اسٹاکس اینڈ منی انوالوڈ. سو آئی وڈ نیور سجیسٹ کہ گو اینڈ لائک اسٹارٹ انویسٹنگ. سمپل سی کہانی ہے, لیئر 1 ہے, لیئر 2 ہے, لیئر 3 ہے. لیئر 1 از ٹاپ آف دا پیرامڈ, جس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی بلاک چین کے اندر کام ہو رہا ہے, وچ از بٹ کوائن, ایتھیریم, سولانا, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ 3-4 بڑی ٹیکنالوجیز ہیں. اس کو یوز کرتے ہوئے, ان لیئرس کو یوز کرتے ہوئے دنیا میں ڈفرینٹ لوگ اپلیکیشنز کریٹ کر رہے ہیں جو لیول 2 پر آ جاتی ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سستی پڑتی ہیں, فاسٹ ہوتی ہیں, کیونکہ آف کورس بلاک چین کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, تو اس طرح لوگ یوز کر رہے ہیں اسے.
ٹھیک ہو گیا عمر بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج آپ نے بلاک چین کے حوالے سے بھی اور کرپٹو کے حوالے سے بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا. عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا ونس اگین بہت شکریہ. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیں گے, اس کے بعد واپس آئیں گے.